نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضائع ہونے سے کیا مراد ہے، کیسے ضائع ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جب اختیارات آ جائے تو پھر قیامت ہی ہے۔ تو یہ قیامت نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نااہل آدمی کو ہم گاڑی نہیں دیتے کہ وہ روڈ پہ جا کے چلائے، نااہل آدمی کو ہم کچن سپرد نہیں کرتے کہ وہ جا کے کھانا بنائے، کوئی اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائے گا۔ نااہل آدمی کے وہ جہاز چلانے والے پائلٹ کو اگر کوئی جا کے اندر سے کہے کہ جناب مجھے ذرا جہاز میں بٹھا کے میں چلانا چاہتا ہوں، چلانے دیں گے؟ کوئی جہاز چلانے دے گا؟ وہ 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، تیرے ہاتھ جہاز آگے تو نے جو کرنا ہے۔ کیسے مسلمان ہے جو 25 کروڑ عوام کو کس کے سپرد کیا ہے، جسے نہ دین کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، نہ سیرت کا، نہ دین کا، نہ قرآن کا۔ ظلم تو ہم خود کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو منتخب کر کے جو نہ دین کے بارے میں جانتے ہیں نہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگوں کی حمایت کرے گا وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، امانت ضائع نہ ہونے دے۔ امیر کیسے ہوتے ہیں؟ مدینہ کے مضافات میں ایک نابینا بڑھیا ہے، اس کے گھر کی صفائی، اس کا گھر کا خیال کوئی کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ عمر کہتے ہیں میں دیکھنے گیا تو وقت کا امیر المومنین ابو بکر الصدیق آتے ہیں جو گھر کی صفائی کر کے جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو ان کی لونڈی وہ پنکھا لگا کے، گرمیوں کا موسم ہے، پنکھا چلا کے وہ سوئے ہوئے تھے، اچانک اس کی خود آنکھ لگ گئی اس لونڈی کی۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اٹھے، پنکھا لے کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو پنکھا وہ چلا رہے ہیں، اس کی آنکھ کھلی، گھبرا گئی۔ حضور آپ کہا تم بھی میری طرح انسان ہو، اگر میں نے پنکھا چلا لیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ یہ ہوتے ہیں حکمران جو درد رکھتے ہیں قوم کا، یہ ہوتے ہیں حکمران جو صادق و امین ہوتے ہیں۔ جمعے کو حضرت عمر لیٹ آتے ہیں تو آپ خود کہتے ہیں میں معذرت طلب کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں جمعے میں۔ کیوں؟ کہا ایک ہی لباس تھا، دھونے کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ خشک ہوا تو میں پہن کے باہر نکلا ہوں۔ یہ صادق و امین ہے جو دن کو مصلے پر اور رات کو محلے میں نظر آتے ہیں۔ جو قوم سوتی ہے تو یہ محافظ جاگتے ہیں، یہ صادق و امین ہے، اور ایسی حکمرانی اسلام پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے جو عرش کے سائے میں نظر آئے۔ حضور فرماتے 7 بندے ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ حکمران ہوگا جس نے حکمرانی عدل کے ساتھ کی ہو، جس نے حکمرانی کرتے ہوئے خیانت نہ کی ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں جس حکمران نے حکمرانی کی اور عوام سے خیانت کی، جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا وہ۔